اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تقریباً 2 سال کے بعد پھر اس طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کے سامنے حالات موجود تھے، سب حالات سے واقف ہیں کہ 2 سال کیسے گزرے، لیکن اس کا شکر، اس کا احسان ہے کہ حالات بدلے، کہ آج ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مبارک رات ہے۔ اس رات کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا یہ بے بنیاد ہے اور بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور بعض لوگوں نے اس رات میں عبادت کرنے کو بدعت سے بھی تعبیر کیا۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث میں یا صحابہ کے آثار میں یا تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ قرار دینا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے۔ اور میں نے پہلے یہ بھی بتایا تھا اور اب بتا رہا ہوں کہ ایک راستہ اپنی طرف سے گھڑ کر، ایک راستہ اپنی طرف سے اختیار کر کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا، اس راستے پر اگر ہم چل رہے ہیں تو وہ دین نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ اتباع کا نام ہے۔ دین کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، سردیوں میں آپ جو چمڑوں کے موزے پہنتے ہیں چمڑے کے، اب آپ اس میں کسی مفتی صاحب سے پوچھو ہوئے کہ مسا اس میں کرنا ہے، تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ بھائی اوپر سے ہاتھ پھیر لو۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ وہ چلتے تو ہم نیچے سے ہیں، پیدل تو نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے، نیچے دھول لگ رہی ہے۔ لیکن دین مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ اوپر سے صرف 3 بار ہاتھ پھیر لو، تو دین اس کا نام ہے۔ اور عقل کیا کہہ رہی ہے؟ وہ چلتے تو ہم نیچے سے ہیں، دھول گندگی وغیرہ تو نیچے لگ رہی ہے، نیچے سے صاف کرنا چاہیے، لیکن نہیں۔ تو دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے، اور اتباع کس کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، بزرگان دین کی، یہ اتباع ہے۔ اب واقعتاً اگر اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہ ہو، یہ بات درست ہو کہ کوئی کیا نام ہے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ہم اس کو خصوصی اہمیت دیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بدعت کہلائے گا۔ جیسا کہ شب معراج کے بارے میں ہے کہ اس میں کوئی خصوصی عبادت قرآن و حدیث سے موجود نہیں ہے، کوئی عبادت شب معراج میں نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، شب برات کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بالکل غلط ہے، بلکہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب ان احادیث میں کچھ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، اس کمزور کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی فضیلت بے بنیاد ہے اور بے اصل ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اکثر محدثین اور فقہا کا یہ قاعدہ اور یہ اصول ہے کہ جب ایک روایت کی سند کمزور ہو، یعنی سند کے اعتبار سے کوئی روایت کمزور ہو اور اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 صحابہ کرام سے روایات اس کی رات کی فضیلت کے بارے میں موجود ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات مروی ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں، تو اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد کہنا، بے اصل کہنا غلط ہے۔ اور امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں،
یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور لوگوں نے بھی اس رات میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس رات کی فضیلت کو بدعت کہنا اور بے بنیاد یا بے اصل کہنا غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت، یہ رات فضیلت والی ہے، اور اس میں جاگنا اور اس میں خصوصی عبادت یعنی عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ رات فضیلت والی ہے، اس رات کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ بعض لوگوں نے خاص طریقے سے اپنی طرف سے گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس طریقے سے نماز پڑھی جائے کہ پہلی رکعت میں فلاں صورتیں اتنی مرتبہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ اس کا کہیں سے ثبوت نہیں، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ اس رات کے اندر پہلی بات تو یہ کہ پوری رات جاگنا بھی صحیح نہیں ہے، پوری رات جاگنا بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ پوری رات جاگے بھی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری نہ سمجھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تہائی رات میں اٹھیں یا اس سے تھوڑا کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں، تو آپ نفلی عبادتیں کریں، 2 نفل پڑھیں چاہے 100 نفل پڑھیں، جو صورت آپ کو یاد ہو وہ اس میں پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جتنے چاہے نفل پڑھیں، اور پوری رات اگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو کوئی آپ نے گناہ نہیں کیا۔ یہ رات جو ہے اصل جو ہے یہ عبادت کی رات ہے، اور عبادت بھی کون سی؟ تنہائی والی۔ عبادت بھی کون سی؟ تنہائی والی، کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ یہ نہیں کہ بھائی فلاں جگہ بیان ہو رہا ہے اور فلاں جگہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے، اپنے چلے، لیکن اصل جو ہے یہ رات جو ہے یہ اللہ کو منانے کی ہے۔ کہ فرمایا اس میں ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس میں ہر ایک کی مغفرت کرتے ہیں، ہر ایک کی مغفرت کرتے ہیں، سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس کی مغفرت نہیں۔ اور اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ بھرا ہوا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ نفلیں چاہے 2 پڑھیں اور کوئی سی بھی صورت پڑھیں، لیکن عبادت جو ہونی چاہیے وہ بشاشت کے ساتھ ہونی چاہیے، طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ آپ چاہے 1 پارہ پڑھیں، پاؤ پارہ پڑھیں قرآن کا، لیکن بشاشت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ پوری رات تو جاگے، پوری رات تو عبادت کری، لیکن فجر بستر پہ پڑی، فجر بستر پہ، تو آپ نے جو ساری رات عبادت کری نا سب ختم۔ آپ پوری رات سو جاتے لیکن فجر جماعت سے پڑھ لیتے، وہ زیادہ بہتر۔ میں سمجھ میں آ رہا ہے نا میری بات؟ تو جو سمجھایا جائے نا اس کو سمجھیں اور اپنی طرف سے غلو نہ کریں۔ اب ایسے ہی
قبرستان جانے کا ہے، عمل ہے۔ تو اس میں بھی ایک روایت ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، صرف ایک روایت ہے جس میں آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مسلمانوں نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ قبرستان جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ جس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جو چیز، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو آپ کی حیات طیبہ میں صرف آپ جو ہے، آپ سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا ثابت ہے، ایک مرتبہ جنت البقیع جانا صرف ایک مرتبہ ثابت ہے۔ تو آپ بھی ایک مرتبہ چلے جائیں، شب برات میں صرف آپ ایک مرتبہ گئے تو آپ بھی ایک مرتبہ چلے جائیں۔ لیکن ہر شب برات کو اس کا اہتمام کرنا، یعنی قبرستان جانے کا انتظام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم قبرستان میں گئے تو شب برات نہیں ہوئی، اور قبرستان جانے کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اب اگر کوئی اس نیت سے چلے جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر اس کو ملے گا، لیکن پابندی نہ کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر شب برات پہ قبرستان جانا، 2 سال سے تو موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ تو میں نے بتایا کہ جس درجے میں جو عمل ثابت ہو اس کو اسی میں رکھا جائے۔ دوسرا ایک سنا ہے کہ نفل کی جماعت ہوتی ہے، نوافل کی صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، اور شب قدر رمضان میں جو ہوتی ہے اس میں شبینہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب کیا سننے میں آ رہا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز اور وہ نمازیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ثابت ہیں، کسوف کی نماز، استسقاء کی نماز، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں۔ فرض نماز تو آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کریں، لیکن سنت و نوافل پڑھنے کا حکم کہاں پر ہے؟ گھر پر۔ تو پتہ چلا نفل عبادت کہاں پر ہے؟ گھر میں۔ اب دیکھا فقہا نے کہ بھائی فرض نماز پڑھے گا پھر گھر جائے گا، ہو سکتا ہے سنتیں ترک ہو جائیں، تو اس میں یہ کہ بھائی سنت نوافل مسجد سے ہی پڑھ کر چلے جائیں، چھوٹے نہیں، ترک نہ ہو۔ لیکن جماعت سے کہیں ثابت نہیں۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اگر کسی نفل کی جماعت کری تو بجائے اس کو ثواب تو کیا ملے گا؟ الٹا اور گناہ ملے گا، الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ کیونکہ نفل کا مقصد، نفل عبادت کا مقصد حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، میں ہوں اور میرا پروردگار، تیسرا کوئی شخص بیچ میں حائل نہ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی خلوت میں ہمیں ملنے کا موقع دے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم جو ہے ساتھ میں اکٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ آپ کو بلائے کہ بھائی اکیلے میں مجھ سے بات کرنا، پرائیویٹ بات کرنی ہے، اب آپ اکٹھے گروپ کر کے لے کے چلے آؤ، تو آپ نے کیا اس کی قدر کی؟ ناقدری کی؟ ناقدری کی نا۔
تو ایسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اکیلے میں کہہ رہا ہے پڑھنے کے لیے، ملنے کے لیے، آپ وہاں پر جماعت بنا رہا ہو، تو آپ ناقدری کر رہا ہو قدر کر رہا ہو؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ دوسری بات، روزہ رکھنا. شب برات کا مہینہ، شعبان کا مہینہ لگا نہیں، چاند دکھا نہیں، بھائی روزہ کب کا ہے؟ ایک روزہ ہے، 2 روزے ہیں؟ رمضان کی فکر تو ہو نہیں رہی. جس روزے کا ثبوت نہیں ہے اس کی فکر ہو رہی ہے. پتہ نہیں کتنوں نے پوچھ لیا مجھ سے، ایک روزہ ہے 2 روزے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، روزے کے بارے میں یہ ہے کہ ساری احادیث میں صرف ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے، کہ شب برات کے بعد اگلے دن روزہ رکھنا ہے. وہ بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف. یکم شعبان سے لے کے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت تو ہے. کیا آپ پورے مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھ لیں؟ یکم شعبان سے 27 شعبان، 28 29 کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. وہ کیوں؟ کیونکہ آگے رمضان مبارک کا روزہ رہا ہے، تاکہ آپ تیار ہو جائیں چست اور نشاط کے ساتھ. رمضان مبارک جو فرض روزے ہیں ان کے لیے آپ تیار ہو جائیں. تو 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ہے، صرف ایک حدیث ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی روزہ رکھیں تو کیا کریں گے، ثواب ہی تو ملے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 13 14 اور 15 یعنی چاند کے مہینے کی 3 دن کے روزہ رکھنے کیا سنت ہے. ان کو کیا بولتے ہیں؟ ایام بیز. کیا بولتے ہیں؟ ایام بیز بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر جو ہے عمل تھا، یعنی ہر وہ چاند کے مہینے کے 13 14 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اب آپ کو یہاں سے ثبوت مل گیا روزہ رکھنے کا، کہ آپ جو ہے اگر ان 2 وجہ سے یہ نیت کریں، ان 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ شعبان کا دن ہے 15، دوسرا 15 تاریخ جو کہاں آ رہی ہے، ایام بیز میں شامل ہو رہی ہے. اس نیت سے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن خالی صرف یار آج شب برات ہو کل روزہ رکھنا ہے تو یہ صحیح نہیں. روزہ رکھے، کوئی منع نہیں کرا، لیکن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں کہ تو نے روزہ رکھا، شرمندہ نہ کریں اسے. ٹھیک ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے رکھے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، کوئی بات. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے. اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، یہ غلط بات ہے. اور میرے دوستوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب برات کو جو رکھا ہے وہ رمضان مبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھا ہے. 2 ہفتے پہلے یعنی 15 دن پہلے رکھا ہے، تاکہ اور یہ جو ہے رمضان المبارک کا استقبال ہے اور اس کی رحل سہل ہو رہی ہے اور اس کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ 15 دن کے بعد مقدس مہینہ ہمارا آنے والا ہے. ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے اور مغفرت کا دروازہ کھولنے والے. تو اس کے لیے ذرا آپ تیار ہو جاؤ، اس کے لیے آپ ذرا تیار ہو جاؤ. کہیں فنکشن میں یا کسی بڑے آدمی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو وغیرہ، تیار ہوتے نہیں ہوتے. اسی طرح ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے